اس میں بس یہی ہے کہ اس سبق کو تحلیل لسانی کہا جاتا ہے، اور تحلیل کا مطلب تو لا الہ الا اللہ پڑھنا ہوتا ہے، اور لسانی کا مطلب ہوتا ہے زبان سے۔ تو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو 35 اسباق ہیں، ان 35 اسباق کے اندر یہ واحد سبق ہے جس کو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں۔ تو اس میں ذات وغیرہ کے اور نفی اثبات کے سبق بھی خیال سے کیے جاتے ہیں، پھر آگے جو مراقبات ہوتے ہیں وہ بھی خیال سے ہوتے ہیں۔ تو یہ واحد سبق ہے جس میں انسان اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، اور اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، یعنی جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کے الفاظ کو ہم اونچی آواز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے، بس اتنی کہ میکسیمم اتنی کا آواز ہو جائے کہ جو صرف ذکر کرنے والے کو سنائی دے۔ تو تحلیل لسانی یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ والا جو سبق ہے، اس کے اندر انسان نے اس ذکر کو اگر زیادہ آواز کے ساتھ کرنا ہے نا، تو وہ آواز صرف اتنی ہو کہ جو ذکر کرنے والا ہے نا صرف اس کو ہی سنائی دے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں نہ تو اونچی آواز سے کرنا ہے اور نہ اس میں ضرب لگانی ہے، بس اپنی توجہ کے ساتھ جیسے ہم نفی اثبات کے اندر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا، تو اسی طرح سے اس میں ہم نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے اپنے اندر میں جو کمی ہے، جو کوئی عیب ہے، جس گناہ کے اندر مبتلا ہے، تو لا الہ پڑھتے ہوئے نا زبان سے اپنے اندر سے اس گناہ اور عیب کے نکلنے کی نیت کر لینی ہے، اور جب الا اللہ پڑھنا ہے تو اس گناہ کی جگہ، اس عیب اور کمی کی جگہ اللہ کی محبت معرفت کے دل کے اندر آنے کا تصور کر لینا ہے۔ تو اور اس ذکر میں بھی اسی طرح سے جب 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے گا تو 100 دفعہ کے بعد ایک دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، پھر 100 دفعہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ شامل کر لینا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے اس کی جو ادنا مقدار ہے نا، کہ جس مقدار سے اگر کم کیا جائے تو اس سبق کا پورا فائدہ نہیں ہوتا، وہ ہے 1100 دفعہ۔ نفی اس بات کی طرح تحلیل لسانی والا سبق بھی 1100 بار ہی کیا جاتا ہے، تو 1100 سے کم میں اس کا پورا فائدہ نہیں ہوتا، اور 1100 کم از کم ہے، اور 3000 اس کی اپر لمٹ ہے۔ لیکن اگر اس سبق کے ذریعے بہت زیادہ اس کی انوارات اور برکات کا حصول مطلوب ہے تو اس کی جو مقدار ہے وہ کم از کم 3000 ہے، زیادہ سے زیادہ 5000 ہے، اور 5000 سے بھی اگر اللہ زیادہ کرنے کی توفیق دے دیں تو اللہ کے فضل سے بہت زیادہ فائدے کی امید ہے۔ تو اس میں جو 5000 سے زیادہ کرنا ہے یا 3000 سے زیادہ کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم 3000 دفعہ یا 5000 دفعہ تو ہم اس کو تسلی یکسوئی کے ساتھ وقت مقرر کر کے آنکھیں بند کر کے توجہ دھیان کے ساتھ اس سبق کو کریں، اور پھر 3000 کے بعد یا 5000 کے بعد وہ ہم اس کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، یعنی مسجد کو جاتے ہوئے، مسجد سے آتے ہوئے، یا اور کسی کام کے لیے جا رہے ہیں تو چلتے پھرتے بھی ہم اس کو لا الہ الا اللہ کے ذکر کو کر سکتے ہیں، مگر 3000 بیٹھ کر کرنے کے بعد یا 5000 بیٹھ کر کرنے کے بعد۔ تو جتنے بھی ذکر اذکار ہوتے ہیں نا، ان کو جب تک بندہ توجہ دھیان سے کرتا ہے نا، جتنی زیادہ توجہ دھیان ہو اتنا زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے ہمارے جو بعض حضرات ہیں نا، صوفیاء ہیں، وہ ان نفی اثبات اور تحلیل لسانی یعنی لا الہ الا اللہ کے جو سبق ہے نا، ان کو وہ ذکر جاروب کا نام بھی دیتے ہیں۔ تو جاروب کا مطلب ہوتا ہے جھاڑو، جھاڑو پھیر دینا۔ تو جیسے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں ذات کا، تو اس لیے جو نفی اثبات جو ہوتا ہے نا اس میں ذات کے ذکر، اس کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کمرے کی دیواریں تھیں، ان دیواروں پہ گرد و غبار اور مٹی کی تہ چھائی ہوئی تھی، تو ہم نے اس گرد و غبار اور مٹی کی تہ کو کمرے کی دیواروں سے صاف کر دیا، تو اب وہ گرد و غبار کمرے کی دیواروں سے گر کر نا نیچے زمین پہ پڑا ہوا ہے، تو زمین پر بھی تو گرد و غبار بکھر گیا، تو پھر اس گرد و غبار کو جو دیواروں پہ تھا اس کو پھر صاف کرنے کے لیے، کمرے سے اٹھانے کے لیے اس پہ جھاڑو پھیر دیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جو لطائف کے اوپر جو عالم امر کے لطائف ہیں، عالم خلق کے لطائف ہیں، ان کے اوپر جو گرد و غبار، ظلمت، تاریکی، کدورت، سیاہی کا جو میل کچیل اور گندگی چڑھی ہوئی تھی، وہ ہم نے ان لطائف کی دیواروں سے نا ان کو صاف کر دیا اس میں ذات کے ذکر کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب وہ جب اس کو صاف کر دیا نا تو وہ لطائف کی دیواروں سے تو گر گئی، تو وہ کمرے اب وہ لطائف کی نا زمین پہ گری پڑی ہے، وہ مٹی اور گرد و غبار۔ تو اب پھر اس گرد و غبار کو جو ہم نے لطائف کے اوپر سے اس میں ذات کے ذکر کی برکت سے جھاڑا اور صاف کیا ہے، اب اس گرد و غبار کو لطائف کی جو کمرے کی جو زمین ہے نا وہاں سے بھی صاف کرنے کے لیے اور کمرے کو بالکل پاک صاف کرنے کے لیے ہم اس پہ پھر ذکر جاروب یعنی نفی اثبات اور تحلیل لسانی یعنی لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے نا اس کا جھاڑو پھیر دیتے ہیں، تو اس کی برکت سے لطائف اللہ کے فضل سے بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں اس کی ایک یہ مثال ہوتی ہے کہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، تو وہ میٹرک کرتا ہے، میٹرک کے بعد پھر وہ ایف ایس سی میں داخلہ لیتا ہے، تو ایف ایس سی میں داخلہ لینے کے بعد اس کے لیے پھر آگے راستے کھلتے ہیں کہ اگر وہ میڈیکل کے شعبے کو منتخب کرنا چاہتا ہے تو اس میں چلا جائے، یا پھر اگر وہ انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتا ہے تو اس کے اندر چلا جائے۔ تو یعنی یہ جو ایف ایس سی کا جو ہوتا ہے نا پارٹ انسان کی ایجوکیشن کے اندر، یہ ایک نا کہہ لیں کہ ایک میڈیم ہوتا ہے ہائر ایجوکیشن کے بیچ میں اور جو انیشیل یا سٹارٹنگ ایجوکیشن ہوتی ہے اس کے بیچ میں، کہ ایف ایس سی جب بندہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے اعلیٰ جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے روحانیت کے اندر جو انیشیل اسباق ہوتے ہیں نا، جو بنیادی اسباق ہوتے ہیں، ان کے اندر اس میں ذات کے سبق ہوتے ہیں۔ تو اس میں ذات کے جو 7 سبق ہیں نا ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آدمی کہہ لیں کہ میٹرک کر رہا ہے، اور جب اس میں ذات کے 7 اسباق کرنے کے بعد آدمی کے اسباق نفی اثبات اور تحلیل لسانی شروع ہو جاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ایجوکیشن کے اعتبار سے ایف ایس سی میں داخل ہو گیا ہے، ایف ایس سی میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ تو اب جیسے ایف ایس سی کے بعد پھر انسان کے لیے آگے ہائر ایجوکیشن کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو اسی طرح سے پھر ہمارے یہ جو لا الہ الا اللہ کے 2 سبق ہیں نا نفی اثبات اور تحلیل لسانی، ان 2 اسباق کے بعد پھر آگے ہمارے سلسلہ عالیہ کے نا مراقبات شروع ہو جاتے ہیں، اور مراقبات کے ذریعے جو روحانی طور پر آگے بڑھنا ہے نا، یہ روحانی اعتبار سے انسان کے لیے ایک اعلیٰ درجے کے فیز میں داخل ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ تو ایف ایس سی کے اندر انسان کے مطلب نمبر جتنے، اسٹوڈنٹ کے نمبر جتنے اچھے ہوں، اس کا گریڈ جتنا اچھا ہو، اس کی پرسنٹیج جتنی اچھی ہو، تو اس پرسنٹیج کے بقدر پھر آگے اس کے لیے انجینئرنگ کے مختلف شعبوں کے اندر جانے کے نا دروازے کھلتے ہیں۔ تو جتنا اچھا اس کا پرسنٹیج اور نمبر وغیرہ ہوں گے، اتنی ہی یہ اعلیٰ درجے کی انجینئرنگ کے اندر، میڈیکل کے اندر یہ جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ نفی اثبات اور تحلیل لسانی، یہ 2 سبق انسان کے جتنے زیادہ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے انسان اپنے ان 2 اسباق پر جتنی زیادہ محنت کرے گا، تو اس کے بعد چونکہ ہمارے سلسلہ میں مراقبات شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر آگے ان اسباق 2 اسباق پر محنت کی برکت سے پھر انسان کے لیے آگے روحانی ترقی کے نا مزید دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک بھائی اس کی برکات مجھے بھی نصیب کرے، اللہ پاک آپ کو بھی نصیب کرے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔